زندگیوں میں انقلاب برپا تو اپنے اندر طلب پیدا کریں. پہلے کیا پیدا کرنی ہے؟ طلب. پھر طلب، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. ہدایت میں پختگی ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ استقامت کا درجہ نصیب فرما. یہ درجہ حاصل ہو گیا تو پکا جنتی ہے. قرآن نے اعلان کر دیا کہ یہ کیا ہے؟ پکا جنتی ہے. اور اس سے بھی ایک اگلا درجہ ہے. بات اس طرف چل پڑی ہے کہ واشی نے بھی طلب کی تھی. میں وہ واقعہ تو آپ کو سناؤں گا، لیکن یہ ذرا یہ مسئلہ بھی حل کرتے جائیں گے. ہدایت کے 4 اس سے آگے بھی ایک درجہ ہے. والے کہا نا ستاروں پہ اوپر ایک جہان اور بھی. اس سے اگلا درجہ کون سا ہے؟ پتہ کسی کو؟ سلمان جی ہدایت کے درجے نہیں پتا. چلو 3 تو سناؤ جو میں نے سنا ہے. پہلا درجہ کون سا ہے؟ انابت. میرے ساتھ پہلا درجہ کیا ہے؟ انابت. درس ایک سبق ہوتا ہے نا، اس میں ہمیں پتہ چلنا چاہیے مسائل کا. دوسرا درجہ کون سا ہے؟ ہدایت. بولو ہدایت. پہلا درجہ کون سا ہے؟ دوسرا ہدایت. تیسرا درجہ ہے استقامت. تیسرا درجہ کیا ہے؟ استقامت. تو جس کو استقامت مل گئی وہ پکا جنتی ہے. وہ پکا، قرآن کا اعلان ہے کہ وہ پکا جنتی ہے. سمجھ آ گیا؟ فرشتے اس کو اس دنیا میں جب وہ بستر برگ میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں آپ شروع بالجنہ. فرشتوں کی خوشخبری ہے. وہ کہتے ہیں جنت کی بشارت ہے. تو پکا جنتی بن جاتا ہے. اللہ ہمیں یہ درجہ نصیب فرمائے. اور اس سے بھی اگر آگے جو درجہ ہے نا وہ ہے ربط قلب. پھر دل پہ اللہ گرا لگا دیتا ہے. پھر اندر کا ایمان توحید والا نور کوئی باہر نہیں نکال سکے گا. اور باہر کا شرک، بدعت اور گمراہی اس کے دل میں نہیں کوئی ڈال سکے گا جس کو یہ ربط قلب کا درجہ حاصل. اور یاد رکھیں سارے صحابہ جو تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو اللہ تعالیٰ نے ربط قلب کا درجہ عطا فرمایا. کون سا درجہ عطا فرمایا تھا؟ ربط قلب کا درجہ حاصل تھا. اس لیے اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا. اولئک هم المؤمنون. تو استقامت والا پکا جنتی ہے. ربط قلب والا جو ہے اس سے بڑھ کر جنتی ہے. سمجھ آئی؟ ایک اور دلیل ہے یہ جہاں ہے نا کہ حبب الیکم الایمان. اس سے پیچھے کیا ہے جی؟ چلو یہ بھی دلیل ہے کہ صحابہ کو ربط قلب کا درجہ حاصل تھا کہ اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا حبب الیکم الایمان، کہ میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا. ایمان کو کیا کر دیا؟ محبوب کر دیا. وزینہ فی قلوبہم. یہاں میرے استاد خدیب پاکستان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب، آپ نے جب سرگوتے پڑھا مولانا محمد نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے کچھ بارے استاد بندیالوی صاحب نے بھی ہمیں ترجمہ تفسیر کے پڑھائے. تو صحابہ کی محبت میں ڈوب کے انہوں نے جو معنی کیا وہ معنی مجھے نقش ہے کہ میرے دل میں ایمان آئے تو میرا دل خوبصورت ہو جاتا ہے. آپ کے دلوں میں ایمان آیا، کہو الحمدللہ. اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں نا. یہ بڑے بڑے انگریز، بڑے بڑے امریکی، بڑے بڑے ٹرمپ اور ڈرم، یہ اللہ کے کاغذوں میں مچھر کے پر جتنی بھی قدم نہیں ہے. خدا کی قسم ہے. حدیث میں آتا ہے صاحب کہ اگر کسی کافر، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی نا، کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتا. سمجھ آئی نا؟ خیر تو شکر کرو گے اللہ نے ہمارے
تمہارے دلوں میں ایمان ڈال دیا، کہو الحمدللہ۔ لیکن میرے دل میں ایمان آیا، میرے دل کو خوبصورتی ملی، آپ کے دل میں ایمان آیا، آپ کے دل کو کیا ملی؟ مانا بڑا خوبصورت کیا ہے، اللہ تعالیٰ بندیالی صاحب کو جنہیں خیر عطا فرمائے، ہے جی۔ پھر اوپر چلو، صحابہ کے نیچے نیچے اوپر چلتے جاؤ، میرے استادوں کے دل میں ایمان آیا، ان کے دلوں کو کیا ملی؟ خوبصورتی۔ مثلا میرے استاد مولانا بندیالی صاحب ہیں، قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ تھے، مولانا محمد حسین نیلوی رحمہ اللہ تھے، استاد مفتی محمد صاحب ہیں حافظہ اللہ، یہ سارے میرے تفسیر کے استاد ہیں، مولانا حافظ محمد صدیق صاحب یہ بھی میرے تفسیر کے استاد ہیں۔ ان کے دلوں میں ایمان آیا تو ان کے دلوں کو بھی خوبصورتی ملی، دلوں کو بھی کیا مل گئی؟ ان کے جو اوپر استاد تھے وہ شیخ القرآن غلام اللہ، اور پھر ان کے دل میں بھی ایمان آیا، ان کے دل کو بھی خوبصورتی ملی۔ ان کے استاد تھے مولانا رئیس المفسرین شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی الوانی قید رحمہ اللہ علیہ، جنہوں نے جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کی بنیاد رکھی۔ وہ اشاعت و توحید و سنہ کی عمارت کی پہلی عید تھے، اور بڑی مضبوط جماعت انہوں نے تشکیل دی، جو صرف ملک پاکستان میں ہی نہیں، الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں رب کا قرآن سنا رہے ہیں، نبی کا فرمان سنا رہے ہیں۔ ان کے دل میں ایمان آیا، ان کے دل کو خوبصورتی ملی۔ وہ دو واسطوں سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ، ان کے شاگرد تھے جو امام الہند تھے، ان کے دل میں بھی ایمان آیا، ان کے دل کو بھی خوبصورتی ملی۔ وہ اوپر چلتے جائے، ان کے جو اساتذہ ہیں سمجھ آئی نا، بڑے بڑے آئمہ، ان کے دلوں میں ایمان آیا، لیکن ان کے دلوں کو بھی کیا مل گئی؟ خوبصورتی۔ بولو کیا مل گئی؟ خوبصورتی۔ یہ جب آگے مانا کروں گا نا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے نہیں، یہ استاد بندیالی صاحب نے مانا کیا، میں تو نقل کر رہا ہوں اس معنی کو، لیکن یہ سارا پل وہ اس معنی کے لیے باندھ رہا ہوں۔ پھر اوپر چلو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، لیکن یہ سارے محدثین بہت بڑے محدثین ہیں صف اول کے، لیکن ان کا دل بھی خوبصورت ہوا۔ جب ایمان آیا تو ان کا دل کیا ہو گیا؟ ان کے دلوں کو خوبصورتی ملی۔ اور اوپر چلو، ہاں جی، جو آئمہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ ہے، 30 سال انہوں نے مدینہ منورہ میں حدیث کی تعلیم دی، ان کے دل میں ایمان آیا، ان کے دل کو خوبصورتی ملی۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جن کے جنازے میں لاکھوں کی تعداد تھی، ہزاروں کی نہیں، بولو، لیکن ان کے دل میں ایمان آیا تھا، ان کے دل کو خوبصورتی ملی تھی۔ لیکن نبی کے صحابہ کی باری آئی، اللہ نے انداز بدلا کہ باقی ہر کسی کے دل میں ایمان آتا ہے، اس کا دل خوبصورت ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایمان صحابہ کے دلوں میں آیا، صدیق کے دل میں آیا، فاروق کے دل میں آیا، عثمان کے دل میں آیا، حیدر کرار کے دل میں آیا، عشرہ مبشرہ کے دلوں میں آیا، بدری صحابہ، احد کے صحابہ، خندق کے صحابہ، خیبر کے صحابہ، سارے صحابہ، ان کے دلوں میں ایمان آیا۔ تو پھر اللہ کو کہنا پڑا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، کہ میں نے اپنے نبی کے صحابہ، ان کے دل اتنے بہترین تھے، وہ بھی بہترین، ان کے دل بھی اتنے بہترین تھے کہ ان کے دلوں میں ایمان گیا تو میرے ایمان کو خوبصورتی مل جاتی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، باقی جو امت ہے اس کے دل میں ایمان آتا ہے، دل خوبصورت ہوتا ہے۔ صحابہ کے دلوں میں ایمان آتا ہے تو پھر ایمان کو خوبصورتی ملنے لگ جاتی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ۔ خیر
بات دور نکل گئی. میں نے تو واشی کا واقعہ بیان کرا, حضرت واشی کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ. واقعہ کوئی زیادہ لمبا نہیں, یہ اس طرح میرا ذہن میں آ کے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہدایت کے 4 درجے ہیں. بولو کتنے درجے ہیں؟ ہاں, یہ ذہن میں رکھنا, کبھی اس کی تفصیل آئے گی. لیکن پھر فور یاد کریں, پہلا درجہ عنابت. پہلا درجہ کون سا ہے؟ عنابت. دوسرا درجہ کیا ہے؟ ہدایت. تیسرا درجہ کیا ہے؟ استقامت. یہ صوفی صاحب کو اٹھانے میں مراقبے میں چلے گئے. استقامت. تیسرا درجہ کون سا ہے؟ استقامت. اور چوتھا درجہ ہے ربط قلم. ربط قلم. ہاں, جن کو یہ درجہ ربط قلم پر حاصل ہو جاتا ہے, خدا کی قسم رب تو پھر ان کی معجزانہ طور پر خرق عادت بھی مدد کرنے لگ جاتا ہے. صحابہ کے لیے دریاؤں میں رستے بنے کہ نہیں بنے؟ کبھی غور کیا؟ رستے بنے کہ نہیں؟ جو اتنی سپر پاور طاقتیں تھی, صحابہ نے پاؤں کے نیچے روندا, یہ اللہ کی مدد نہیں تو کیا؟ بدر میں 313 صحابہ, خدا کی قسم ہر کسی کے پاس تلوار نہیں, ہر کسی کے پاس نیزہ نہیں, ہر کسی کے پاس سواری نہیں, کمی ہے. کسی کے پاس چھڑی ہے, کسی کے پاس تلوار ہے, کسی کے پاس ڈھال ہے, نیزہ نہیں ہے. کسی کے پاس نیزہ ہے, چلانے کے لیے چلا نہیں ہے, ڈھال نہیں ہے, سرہ نہیں ہے, لیکن ایمان اتنا مضبوط ہے کہ 313 جو ہے 1000 کے مقابلے میں ایسے سٹینڈ ہو گئے کہ اللہ نے آسمانوں سے فرشتے اتار دیے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ درجہ حاصل ہوتا ہے نا, پھر اللہ بھی خرق عادت مدد کرنے لگ جاتا ہے. چلو یہ بات دوسری طرف چلی جائے. تو یہ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ کیا تو رضی اللہ تعالی ان کی شہادت, واشی بن حرب ان کا قاتل تھا. آپ کو تو امینی کا نام آتا ہے. انہوں نے مسئلہ کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے, 70 صحابہ کا صدمہ. اللہ, پھر نبی پاک جب اپنے چچا کی لاش لے آتے ہیں, آپ وہ واقعہ اٹھا کے دیکھیں, خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فرد غم سے نبی پاک اپنے چچا امیر حمزہ کی میت پہ کھڑے نہیں رہ سکے, بیٹھ جاتے ہیں. جیسے بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے صدمے میں, تو پاؤں پہ کھڑا ہونا پھر دشوار ہو جاتا ہے. پھر نبی پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, اور اس سے پہلے فرمایا اگر حمزہ کی بہن یعنی میری پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ان کے ملال کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے چچا کی لاش کو ادھر ہی رہنے دیتا, پرندے نوچتے, اور کل قیامت والے دن میرا رب پرندوں کے پیٹوں سے بھی میرے چچا کی لاش کو جمع کر کے دکھاتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر چشمے فلک نے وہ منظر دیکھا, اور اس کو اہل حق کی بیان کر, کیونکہ اس میں ایک ایسا تمغہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے. وہ تمغہ جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, اسی کے ماتھے کا جرم سنا ہے. کیونکہ ہم نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء کہہ گئے ہیں, فرما گئے ہیں. اب آسمان نیچے آ جائے, زمین اوپر چلی جائے, سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں, لیکن خدا کی قسم پتھر کی لکیر سے بھی ہمارا زیادہ مضبوط عقیدہ ہے کہ سید الشہداء وہی ہے کہ جو نبی پاک جن کے بارے میں فرما گئے, اور وہ امیر حمزہ ہے, اور آمنہ کے لال نے اسی اپنے چچا کی لاش کے پاس احد کے میدان میں پہاڑ میں یہ فرمایا تھا کہ سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت آمازا. نہیں سمجھ آئی ترجمے کا؟ ترجمہ آسان کر دوں. نبیوں کے علاوہ امتی شہید ہونے والے قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے, ان میں بدر کے
شہداء، ان میں احد کے شہداء، خندق و خیبر کے شہداء، کربلا کے شہداء، کشمیر اور فلسطین اور پاکستان اور ہندوستان اور آل دنیا کے شہداء، یہ سارے کھڑے ہوں گے رب سے اجر مانگنے کے لیے، لیکن یہ سارے لوگوں پیچھے کھڑے ہوں گے امیر حمزہ سب کا سردار سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حامد۔ پھر نبی پاک نے یہی جو حضرت باشی تھے ان کا قتل بھی مباح تھا، کچھ کے نام لیے نا کہ مکہ فتح ہوا، تو فرمایا ان کو چھوڑنا، ان میں ان کا نام بھی تھا، یہ وہاں بھاگنے پہ کامیاب ہو جاتے ہیں، بھاگ گئے۔ پھر عرصہ دراز گزر گیا، ان کے دل میں عداوت پیدا ہو گئی، صوفی صاحب بتا دینا ان کے دل میں کیا پیدا ہو گئی؟ عداوت۔ تو میں نے کہا نا عنابت پیدا کرو، کیا پیدا کرو؟ ہاں عنابت پیدا کرو، یہ جنت کا رستہ ہے۔ یہ کون سا رستہ ہے؟ تو کہنے لگے، پیغام دیتے ہیں جی میرے دل کرتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں، میرا دل کرتا ہے میں کیا ہو جاؤں، مجھے اجازت ہے۔ صحابہ نے جب خط پڑھا نا سیکھ پاؤ گے، کہا کہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس نے جو ہے نا نبی پاک کے چچا کو بڑی بے دردی سے شہید کیا، ہم نے اس کو چھوڑنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت تو نبی پاک نے بھی فرمایا تھا، روایت تو ملتی ہے کہ میں اپنے چچا کے بدلے ان کافروں کے 70 آدمی ماروں۔ کتنے؟ اللہ نے اوپر سے کہا تھا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اگر سزا لینی ہے تو اتنی سزا لو، اتنی سزا دے سکتے ہو جتنی تمہیں سزا ملی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ ایک کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ پھر یہ سورۃ آل عمران دیکھیں نا تو یہاں اللہ فرماتا ہے لیس لک من الامر شیء، ہم قرآن کو پڑھنے والے ہیں، لیس لک من الامر شیء، اس کا کیا معنی ہے؟ تیرے لیے اس میں ذرا بھی اختیار، ہاں یہ ہے، یہ ترجمہ کرو، دنیا جہان کا کوئی ترجمہ ہو، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختار کل کی نفی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے لیسا نہیں ہے، لاکا لاکا تیرے لیے، من الامر، ہم لوگوں کو کس سے کہانیاں روایتیں واقعات کشف خوابیں یہ نہیں سناتے، ہم الحمدللہ رب کا قرآن سناتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں۔ فرمایا لیس لک من الامر شیء، میرا پیغمبر تیرا اس بارے میں اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم، شیء کا مطلب ہے ذرا بھی اختیار نہیں، میں اللہ چاہوں تو توبہ کی توفیق دے دوں، کیا دے دوں؟ یا میں ان کو عذاب دے دوں، وہ ہے ظالم، لیکن اختیار تیرا نہیں میرا ہے، اختیار کیا ہے؟ اچھا خیال کریں، نبی پاک نے کو جب بتایا نا صحابہ نے کہ یہ جو اس کا خط ہے تو وہ اسلام لانا چاہتا ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، آنے دو اس کو، آنے دو۔ اگر ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے تو مجھے 1000 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے کہ ایک مسلمان ہوتا ہے۔ اس موقع میں نبی پاک نے فرمایا، پھر خط لکھوایا۔ اب واشی جو ہے نا وہ عربی دان تھا، ہماری طرح نبی پاک سے عربی کا پتہ نہیں، تو قرآن پہ اس کی نگاہ تھی تو جو کرے، اس نے اسٹڈی کیا نا تو قائل ہو گیا، کہتے ہیں جی میں آ جاتا ہوں لیکن قرآن کی ایک آیت مجھے روک، ایک آیت اس میں اللہ نے رحمان اپنے بندوں کا ذکر کیا، رحمان کے بندے کو، تو کہا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی یہ کام کرے گا یلقا ساما، وہ بہت بڑے وبال کو، اس کو جہنم کی سزا ملے گی۔ تو وہ کہتا ہے میں تو جہنمی ہوں کیونکہ میں نے یہ تینوں کام کیے، یہ تینوں گناہ میرے ہسٹری میں ہے، میری زندگی میں یہ تینوں گناہ ہے، تو میں کیسے بخشا جا سکتا ہوں؟ تو اس نے خط لکھا، نبی پاک کی طرف خط آیا، صحابہ نے پڑھ کے سنایا،
اب واشی پریشان تھا، وہ چاہ رہا تھا، طلب تھی اس میں کہ میرے لیے کوئی رستہ نکل آئے. اللہ نے اوپر سے آیت اتاری، فرمایا الا من تاب، جو توبہ کر جائے، وہ آمنا اور ایمان لے آئے، وہ عامل عملا صالحا اور نیک عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. سبحان اللہ، کیسی رحیم ذات ہے. کرے بندہ گناہ، اللہ کہتا ہے ایمان لے آ، توبہ کر جا، ایسی توبہ کر، پھر نیک عمل کرتا رہ، کہ میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں چ بدل کے رکھنا. نبی پاک نے فرمایا لکھو، خط لکھوایا، واشی کے پاس پڑھتا ہے، لیکن پھر خط لکھتا ہے، کہتا ہے جی بات تو ہے لیکن اس میں اللہ نے شرط لگائی، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، چلو میں توبہ بھی کرتا ہوں، ایمان بھی لاتا ہوں، لیکن یہ ہے نا عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس پہ میرا اگر وہ عمل نہ ہوا تو مسلسل میں نے نیک اعمال، گناہ ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو پھر تو میری مقصد نہ ہوئی. تو اس نے یہ خط لکھا، نبی پاک کے پاس خط آیا، آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، نبی واشی بھی چنگا پھڑپایا ہوا ہے. پھر اللہ نے ایک اور آیت اتاری، سنو ذرا اور دل کھولو، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ پاک شرک کو معاف ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے. فرمایا نبی والے فرمایا یہ لکھو، اور اس کی طرف خط میں، اس کے پاس خط آیا، وہ پڑھتا ہے، کہتا غلطی بڑی ہے، پر پھر وہ آگے خط لکھتا، پھر آگے وہ کہنا جی لکھتا کیا ہے کہ اللہ نے کہا معاف کرے گا لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا. لیکن نہیں پتا میرے لیے چاہے کہ نہیں چاہے، اس کی مشیت کا مجھے تو. پھر اس نے خط لکھا، سنو علماء کرام اور توحیدیوں، پھر اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی آیت اتاری میں پڑھنے لگا، ترجمہ بھی کروں گا، اور مفسرین کی ایک جماعت جن میں صحابہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے بڑھ کر جس آیت میں رحمت کا ذکر ہے نا، وہ یہی آیت ہے، اس کو بھی پڑھنے سب سے زیادہ. سنو ذرا، حوصلہ افزا ہے. اور پھر بھی صوفی صاحب بیدار نہ ہو تو پھر کیسے بیدار ہو؟ جب سب سے زیادہ رحمت والی آیت پڑھنے لگا ہوں، سب سے زیادہ حوصلہ افزا آیت پڑھنے لگا ہوں، کہ جو آیت آمنہ کے لال میں نازل ہوئی تھی تو واشی جو تھا وہ وہاں سے مدینے کی طرف چلنا شروع ہو گیا. بیدار ہو گیا. وہ آیت کون سی ہے؟ پھر وہ آیت آتی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. بڑو ترجمہ آتا ہے، قُلْ یا میرا پیغمبر میری طرف سے کہہ دے، میرے بندو، میرے اسرافو، جنہوں نے اپنے جانوں کے اوپر زیادتیاں کی. اسراف والا ویسی بھی زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے جرائم کیے، زیادتیاں کی. علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. خدا دی قسم کیا مزہ ہے لفظوں میں، لا تقنطوا. قوا بھی آپ کو بھی حوصلہ ہو جائے گا، یہ ویسے بھی معافی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. ایسا بھی نبی پاک کا خاتمہ پڑھا ہے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا. ہم صحابی تو نہیں بن سکتے، لیکن ہے اللہ ہمیں جنتی تو بنا سکتا ہے. توجہ کرے ذرا، توجہ کرے. یہ جو اللہ نے کہا نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی وجہ پتہ کیا سمجھ آتی ہے؟ کہ بندہ جڈا بھی گناہگار ہوئے، جڈا بھی پاپی ہوئے، جڈا بھی گناہگار ہوئے، او دے گناہاں دی پھر بھی کوئی حد ہے اللہ دی رحمت دی، معاف کرن دی حد دی کوئی، اے دی حد ہے، وہ دی حد کوئی نہیں. اس لیے کہا جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ،
آپ کہہ دیں اللہ دی رحمت و نامید نہ ہو، ان اللہ بے شک اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، بے شک اللہ کہو ذرا سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن طلب تو ہو نا، انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو نا ذرا، میں نے بعض والے حال کہا ہن ویکھنے آندا ہے کہ کیوں نہیں آتا، یہ ویسے میں نے ترجمہ یہ نا بعض والے حال دلالت ہو رہی ہے نا، پھر واسی نے پڑھا اس کا دل جو ہے باغ باغ ہو گیا، وہ آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پھر نبی پاک نے پوچھا، فرمایا واشی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے تیرے سارے گناہ معاف کر، یہ گناہ بھی معاف ہو گیا میرے چچا کے قتل والا، لیکن تو نے میرے چچا کو قتل کیا تھا۔ آگے واشی نے بڑا عجیب جواب دیا، سنیے گا، واشی نے کہا الحمدللہ الذی اکرمہ بیدیہ ولم یہنی بیدہ، کہ میں اللہ دا شکر ادا کرنا کہ تواڈے چچا نو اللہ نے میرے ہتھوں عزت دیتی، یہی آخر میں قدر کی جواب بڑا الحمدللہ الذی اکرمہ بیدیہ، میرے وہ کیسے کہ اگر میں نہ قتل کرتا تے پھر تساں کیویں اعلان کرنا سی سید الشہداء، کیا ہے تو آپ کے چچا کو اللہ نے عزت دی، ظاہری سبب میں بنا، لیکن میں یہ بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ کے چچا کے ہاتھوں ذلیل نہیں کروایا، میں ماریا جانا دے بریک کو بغیر جہنم چلا تو میں نو اللہ بچایا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرمائے، قرآن نے جو کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سبحان اللہ، لیکن تو میرے سامنے نہ آیا کر، تجھے دیکھ کے نا پھر مجھے میرا چچا یاد آ گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس ہوتی کہ یہ پیچھے بیٹھتے، حضرت واشی کہاں بیٹھتے تھے؟ پیچھے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن دعائیں کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے جو اس کا کفارہ ہو، کوئی ایسا کام لے لے، اللہ نے دعا قبول کی، اللہ نے دعا تو ادھر ہی نبی پاک کی مجلس میں قبول ہو گئی، لیکن اس کا اثر اس وقت ظاہر ہوا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ یمامہ لڑی، جس میں مسئلہ ختم نبوت کے لیے مسلمہ کذاب کا مقابلہ کیا گیا، 1200 صحابہ شہید ہوئے، کتنے؟ قاری حافظ، اور ہر کوئی آگے بڑھ رہا ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسلمہ اس ملعون کا سر قلم کیا جائے، اور یہ قسمت اور دعا یہ واشی کے حق میں اللہ قبول کر لیتا ہے۔ واشی نے وہی نیزہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا جو امیر حمزہ کو مارا تھا، اسی نیزے سے، بلکہ کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ کو بھی ناک والی جگہ پہ، اس مسلمہ کذاب ملعون کو بھی ناک والی جگہ پہ نیزہ مارا، وہ قتل ہوا اور ملعون مطرود واصل جہنم ہوا، اور حضرت واشی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں قتلت خیر الناس فی الجاہلیہ، جب میں جاہل تھا تو میں نے بڑا بہترین آدمی جو تھا اس کو قتل کیا تھا، وقتلت شر الناس فی الاسلام، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دے دی، مجھے صحابی بنا دیا، پھر میرے ہاتھوں دنیا کا بدترین انسان جس نے نبوت کا دعویٰ دیا، وہ دنیا کا کیا ہے؟ بدترین انسان جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے، مسلمہ ہو، بعد میں کوئی قادیانی ہو، کوئی اور، یہ سارے دنیا کے کیا ہے؟ بدترین انسان ہے جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کا بدترین انسان اللہ نے میرے اسلام قبول کرنے کے بعد میرے ہاتھوں اس کو قتل کروا دیا۔ اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ تو یہ واقعہ سے ایک ہمیں یہ عبرت ملی کہ نعمت پیدا کریں، کیا پیدا کریں؟ انشاءاللہ پھر جنت کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ فکر
پوری دنیا میں پھیلا دے. ہماری نوجوان نسل بالخصوص اور بڑے بھی جو ہے انابت ختم ہوتے جا رہی ہے, لوگ دین کی طرف دین سے دور ہو رہے ہیں. اللہ ہمارے اندر طلب پیدا فرما, انابت پیدا فرما, پھر ہمیں ہدایت عطا فرما, پھر ہمیں استقامت عطا فرما.